بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیاسی لحاظ سے آنے والے جو کچھ چند ہفتے ہیں یہ بڑے انسرٹن ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، بیکاز بہت قسم کی اسپیکولیشن ہے۔ کچھ مووز تو بڑی اپیرنٹ ہیں، بڑے سامنے ہیں، جو سب کو نظر آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بڑی میسو قسم کی گوسپنگ ہو رہی ہے، اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس بارے میں تھوڑا سا، ایک تو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اعزاز سید صاحب ہیں، جو جیو کے سینئر رپورٹر ہیں، ان کے کالم میں ایک انہوں نے ایک چیز لکھی جس کا کافی تذکرہ ہوا، جس کے اوپر کافی لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیا اس کی حقیقت ہے کہ کیا نہیں ہے۔ اور وہ اس قسم کی بات انہوں نے لکھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے دو کوئی حکم نامے ہیں وہ پریزیڈنٹ سے سائن کروا کے، پریزیڈنٹ الوی صاحب سے، تو وہ حکم نامے اپنے پاس رکھ چھوڑے ہیں، اور ان میں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن ساتھ ہی ویسے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو حکم نامے ہیں اس کا ایک کا تعلق تو پارلیمنٹ سے ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اہم شخصیت کے مستقبل کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں جو جنرلی جس قسم کی بات کی جا رہی ہے کہ جو پارلیمنٹ کا جو حوالہ دے رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی بات ہے، اور میری نظر میں فی الحال یہ دیکھیں، جب تک کہ کوئی کنکریٹ چیز نہیں ہوتی، میرے کم از کم سورسز نے ابھی تک کوئی اس قسم کی بات کنفرم نہیں کی، لیکن اگر جو بات اعزاز لکھ رہے ہیں اور انہوں نے یہ لکھی اور اس کے اوپر ظاہر ہے ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، حالانکہ وہ بھی سرٹن اس بارے کے بارے میں نہیں ہے کہ ہے کیا ان حکم ناموں کے اندر، لیکن جو حوالہ دے رہے ہیں پارلیمنٹ کا، تو وہ ظاہر ہے اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں میری جو انفارمیشن یہ ہے کہ جیسے ہی پرائم منسٹر سائن کرتے ہیں، وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کی سائننگ کے بعد پھر اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو سمجھی جاتی ہے، کر دی جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا جی کہ اہم شخصیت کے مستقبل کے حوالے سے، تو اب وہ اہم شخصیت کون سی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے اسپیکولیشن ہی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں اس کا کوئی تعلق ہوگا۔ اچھا، یہ اور اس کے بارے میں خیر اینی آؤ، کل ہی جو ہے وہ ڈان میں سن رہا تھا، پریزیڈنٹ کا ایک انٹرویو چل رہا تھا، تو اس میں انٹرویو میں پریزیڈنٹ صاحب سے سوال کیا گیا یہی والی بات کہ جی، اور اسی اعزاز سید کے اس کالم کا حوالہ دے کے کہا گیا کہ انہوں نے اس قسم کی بات لکھی ہے، اور کوئی دو حکم نامے ہیں کہ جی آپ نے سائن کر چھوڑے، تو کر دیے ہیں، اور پرائم منسٹر کے پاس وہ سنبھالے ہوئے ہیں انہوں نے، تاکہ وہ یوز کریں ظاہر ان کو جب ان کو ضرورت پڑے۔ تو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا کہ مجھے نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی اس قسم کی چیز، کوئی حکم نامہ سائن نہیں کیا ایسا کہ جو کہ پرائم منسٹر، وہ کہتے ہیں کہ جو وہ سائن کرتے ہیں وہ چیز ظاہر ہے نوٹیفائی ہو جاتی ہے، وہ اناؤنس ہو جاتی ہے، وہ پبلک ہو جاتی ہے۔ سو یہ تو اس مسئلے کے اوپر اس کا حوالہ تھا جو اعزاز نے لکھا، لیکن ادروائز سچویشن انسرٹن ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو اپوزیشن کی جو نو کانفیڈنس کی جو بات کر رہے ہیں، ان کو اگر آپ سنیں تو وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، اور کہ جی کہ کچھ ہونے والا ہے، نو کانفیڈنس ہو کے رہے گی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جی میری جو انفارمیشن یا مجھے جو بتایا گیا کہ ان کی ہوپس اور ایکسپیکٹیشنز بڑی ہائی ہیں، اور اس کی بنیاد کیا کسی ایشورنس کی بنیاد کے اوپر ہے یا کس طرح ہے، یہ اب آگے کی بات ہے۔ اور یہ جب کوئی چیز سامنے آئے تو بندہ اس کے اوپر آپ مطلب ہے کہ اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں، پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے، ہم جب ماضی کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں انہونی نہیں ہوتی ہیں، اور جب اتنے کانفیڈنٹ ہوں، اور پھر اس طرح سے جی کہ آپ نے جا کے چودھریوں سے بھی ملنا ہے، آپ نے جا کے شہباز شریف اور جو آصف علی زرداری صاحب نے بھی آپس میں ملاقات کرنی ہے، اور پھر آپ نے گورنمنٹ کے الائز سے ملنا ہے، اور وہ کچھ بھی ان کا جواب ہو، لیکن یہ ایکسپیکٹیشن کہ جی وہ ٹورڈز دا اینڈ جس وقت ضرورت ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، پھر 30 ممبر پی ٹی آئی کے وہ بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ سو یہ ساری بات جو میں نے کل اپنے ویلاگ میں کی تھی، تو یہ کیا کوئی الہام آیا اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کو، یا کسی قسم کی کوئی ایشورنس ان کو دی گئی؟ تو اس کے متعلق بھی ظاہر ہے کافی بات، اور اسی طرح کی باتیں
بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا بغیر کسی اشارے کے، بغیر کسی ایشورنس کے اتنا بڑا انیشیٹو اور اتنی سرٹینٹی کے ساتھ، اتنی یقین کے ساتھ کہ جی اب ہم یہ کر لیں گے اور یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ کامیاب ہو کر رہے گی، کہ اس طرح کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس میں ایک بات جو جب چونکہ ہم نو کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں اور جب پی ٹی آئی کے اندر کی بھی بات ہے جی کہ پی ٹی آئی کے تقریباً کوئی 25-30 لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کر سکتے ہیں، اگر فرض کریں ایسا ہی ہوتا ہے تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی آئین کے تحت یہ ہے کہ جی اگر رولنگ پارٹی کے پی ٹی آئی کے لوگ وزیر اعظم کے اگینسٹ نو کانفیڈنس کے لیے اپوزیشن کی موو کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور پھر ایک ویو، اور یہ ڈسکوالیفیکیشن ظاہر ہے اس وقت ہوگی جب وہ ووٹ دے دیں گے۔ ووٹ دے دیں گے مطلب ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی کروا دیں گے اگر وہ ووٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو اینی ہاؤ اگر ایکسپوز ہوتے بھی ہیں، لیکن وائلیشن مطلب ہے ہو جائے گی وہ آئین کی اسی آرٹیکل کی جس کے تحت آپ پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کریں گے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ تو اسپیکر ایسے لوگوں کو ووٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں دے سکتے، اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو وہ ان کی رولنگ آ جائے گی کہ تو آپ ووٹ تو کر نہیں سکتے۔ تو میرا اس میں اوپینین یہ ہے کہ نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ جب ووٹنگ ہوگی تو ووٹنگ کے لیے جو بھی فرض کریں آپ کو ظاہر ہے وہ آپ کو ووٹ گنتی کے لیے آپ کو کھڑا ہونا، شو آف ہینڈ ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے بے شک آپ کھڑے ہو جائیں یا آپ کو وہ گنتی کے لیے آپ کو پارلیمنٹ سے تھوڑی دیر کے باہر نکالنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو گنتی کی جائے، یا تو جو بھی طریقہ ہوگا وہ مطلب ایک شو آف ہینڈ کا طریقہ ہوگا۔ تو اس طرح کا جب طریقہ ہوگا اور تو اس میں ظاہر ہے آپ اگر فرض کریں گورنمنٹ کے لوگ کوئی اپوزیشن کو جا کے سپورٹ کرتے ہیں یا اپوزیشن کسی گورنمنٹ کی اس قسم کے مسئلے میں سپورٹ کرتی ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور اسپیکر اس کا مسئلے میں نہیں، مطلب ہے کہ وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر فرض کریں کہ اس طرح کی موو ہو اور ایک ریزنیبل نمبر گورنمنٹ کے جو ایم پیز ہیں، پی ٹی آئی کے ایم پیز، وہ اپنا پارلیمنٹ کے اندر وہ ریزالو کر دیں کہ ہم نو کانفیڈنس کر رہے ہیں، اور بے شک ان کو اگر ووٹ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا اسپیکر، تو یہ جو مسئلہ ہوگا جو اسپیکر کے کنڈکٹ کی وجہ سے، یہ ایون ادروائز زیادہ مطلب ہے خطرناک اس لیے پرائم منسٹر کے لیے ہو جائے گا کہ پرائم منسٹر کو پھر ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ظاہر ہے پھر یہ ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور یہ ایک ایشو ریز ہو جائے گا کہ پرائم منسٹر تو ہاؤس کی میجورٹی کو انجوائے نہیں کرتے، اور اس لیے وہ انجوائے نہیں کرتے کہ ان کے جو اپنے 20 لوگ ہیں یا 25 لوگ ہیں یا 30 لوگ ہیں، واٹ ایور جو بھی نمبر ہے، کہ وہ اگر نمبر ہے اور وہ ان کو ووٹ نہیں دے رہے تو، اور وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہیں، اور اگر نو کانفیڈنس کی موشن میں ان کو حصہ نہیں لینے دیا جا رہا لیکن ادروائز وہ اپنا نو کانفیڈنس شو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو پھر ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا، اور پریزیڈنٹ ان کو پھر کہیں گے، اور ظاہر ہے چونکہ اس کے اوپر پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے، اور یہ پرائم منسٹر نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا، جس وقت گیلانی صاحب کا جب میرا خیال ہے ایک گیلانی صاحب کی تھی یا کوئی ایک اور نیشنل اسمبلی میں کوئی میرا خیال ہے اسپیشل سیٹس کے اوپر شاید کسی قسم کی جب ووٹنگ ہو رہی تھی، تو گیلانی صاحب کی شاید وہ ووٹنگ تھی ان کے متعلق تھی، نہیں وہ سینٹ میں تھی، بالکل سینٹ کا جب گیلانی صاحب کا انتخاب تھا تو اس وقت جو ووٹنگ ہوئی تھی تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب چونکہ حکومت کو وہ ڈیفیٹ ہوئی تھی اس میں، تو اس کے بعد آپ کو بتایا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا پرائم منسٹر نے، تو اس قسم کی سچویشن آ گئی تو یہ پرائم منسٹر کے لیے زیادہ مطلب ہے کہ سیریس مسئلہ ہو جائے گا۔ سو اب اگلے 2-3-4 ہفتوں میں کیا کچھ ہوگا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کی یہ ساری اب توجہ اسی کے اوپر ہے کہ جی اس مہینے کے آخر میں یا مارچ کے پہلے ہفتے تک یہ جو پولیٹیکل موو ہے عدم اعتماد کی یا اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور مارچ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے سے کچھ اسپیکولیشن ہے کہ جی ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کوئی ایک اہم جو ہے وہ عسکری اپوائنٹمنٹ کے بارے میں واٹ ایور کوئی بھی مطلب ہے کہ بات کر سکتے ہیں، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ اگر سٹیپ ہوا پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی سٹیپ لیا گیا تو بڑا امیچورش ہوگا، اور وہ زیادہ لیتھل ہوگا کسی بھی نو کانفیڈنس یا کسی دوسرے اپوزیشن کی موو سے جو کہ ٹارگیٹڈ ہوگی گورنمنٹ کے اگینسٹ یا پرائم منسٹر کے اگینسٹ۔
تو اگر پرائم منسٹر نے کوئی اس قسم کا اسٹیپ لے لیا تو پھر میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کی اپنی حکومت کے لیے کافی مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے پرائم منسٹر جو ہے ان ساری سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں. کہیں وہ فرسٹریشن میں آ کے کوئی اس قسم کی بات کر تو نہیں دیں گے. تو یہ ہے اسی لحاظ سے مطلب ہے کہ آنے والے 2-4 ہفتے بہت کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے. تو اب دیکھتے ہیں پھر ان دنوں میں، آئندہ دنوں میں، آئندہ ہفتوں میں کیا ہوتا ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.